نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب دار الست سے اس نور اولین کا اجالا تمہیں تو ہو۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائبوں کی غائب اولا تمہیں تو ہو، گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاج دار طیبہ و بطحا تمہیں تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ میرے انتہائی قابل سعادت احترام، قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات، بالخصوص دختران طریقت، برادران طریقت، آج کی یہ 43ویں سالانہ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس میں تشریف حاضری پر میں آپ سب کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہلاً سہلاً مرحبا، چشم ماروشن دل ماشاد۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مجدد پاک نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ الاستقامۃ فوق الکرامہ، کسی نیکی کے کام پر مداومت، استقامت، ڈٹے رہنا، کرتے چلے جانا، ہزار خوف ہوں لیکن زبان و دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، قائم اور دائم رہنا 100 کرامتیں دکھانے سے بہتر، بلند ہے، فائق ہے اور اعلیٰ درجے میں ہے۔ کرامتیں بعض اوقات استدراج میں بھی بدل جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کرامتوں کے دعوے کیے، نعرے مارے، مخلوق کو اپنے دامن فریب میں پھانس لیا اور ایموشنل ایکسپلائٹیشن کر کے وقتی اور ہنگامی کئی مفادات اور فائدے حاصل کیے، لیکن بعد میں وہی کرامت ان کی استدراج ثابت ہوئی، تباہی اور بربادی، ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے۔ لیکن جو امر خیر ہے، جو اللہ کی طرف سے نیکی اور خیر کے کام پر جو استقامت کی دولت نصیب ہوتی ہے، یاد رکھے اس میں استدراج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید، مدد، رہنمائی اور نصرت شامل ہوتی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے حوالے سے جتنی گفتگو ہمارے خلفاء نے، صاحبان نسبت نے کی ہے، اس کا بھی اگر لب لباب اور خلاصہ پیش کیا جائے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا برا لقب نہیں معاذ اللہ جو پیغمبر اسلام کو مشرکین نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور اسلام کے دشمنوں اور منافقین نے نہ دیا ہو۔ کوئی ایسی اذیت و تکلیف نہیں جو کسی کو ممکن حد تک دی جا سکتی ہے، سرکار کو اور آپ کے صحابہ کو اس میں سے نہ گزرنا پڑا ہو۔ ایسے بھی نامساعد حالات آئے کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی نبی کو اتنی اذیت راہ حق میں نہیں ملی جتنی مجھے سہنی پڑی ہے، گزرنا پڑا ہے، اور بدترین دنیاوی اعتبار سے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ لیکن کیا آپ نے راہ حق کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ بہت ساری مشرکین کی طرف سے مرات پیش کی گئیں اور کئی قسم کے اعزازات پیش کرنے کے پیشکشیں کی گئی، تو سرکار نے فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی لا کے رکھ دو، وہ ڈیوٹی جو اللہ نے میرے سپرد کی ہے میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ تر شروع ہو کہ تو گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ وہ ساری پیشکشیں اور وہ سارے لالچ ٹھکرا دیے، اور مخالفت کی بھی انتہاؤں تک وہ لوگ چلے گئے، لیکن الاستقامۃ فوق الکرام۔ اسی کا دوسرا نام شریعت میں صبر ہے، اور جب اللہ کی طرف سے تائید مل جائے تو اسی کا دوسرا پہلو شکر ہے۔ اسلام دو چیزوں سے عبارت ہے، صبر اور شکر۔ جس وقت نیکی کے راستے پہ چلے اور مخالفتیں ہوں، مصائب اور آلام کے پہاڑ گر پڑے، تو پھر بھی انسان نیکی کے راستے کو ترک نہ کرے، ڈٹا رہے، یہ صبر ہے۔ اور جب اللہ کی مدد، تائید و نصرت آ جائے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اس تائید اور نصرت اور کامیابی پر پھر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تاکہ اس شکر کے نتیجے میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے۔ تو 43ویں سالانہ یہ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس، یہ اس بات کی تائید ہے کہ یہ تو ان کا کرم ہے کہ نظر ان کی ادھر ہے، عظیم فاروقی کا کوئی کمال نہیں، میری فیملی کا یا مخلصین کا جو خصوصی تعاون ہے یہ کوئی کمال نہیں، یہ رب کریم کے نظر کرم اور رحمت کا کمال، یہ اس کی تائید کا کمال ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت کا کمال ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، جن کی باطنی تائید اور رہنمائی میں ہم زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہ ان کی محبتوں شفقتوں کا ثمر ہے کہ جو 42 سال پہلے قافلہ شروع ہوا تھا، الحمدللہ وہ جاری اور ساری ہے، اور ہر آنے والے دن اللہ اس میں برکت دے رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
جب فرسٹ ٹائم ایک ماسٹر کی ڈگری کر رہے تھے تو یہی موقف تھا، یہ نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ آپ کر نہیں سکیں گے، آپ میں وہ استعداد نہیں، آپ کے پیچھے بیک کوئی نہیں، آپ کے خاندان میں کوئی 12 جماعتوں سے اوپر پڑھا کوئی نہیں، آپ 14ویں کی بات کرتے ہیں، آپ 16ویں کی بات کرتے ہیں، آپ پروفیسر ڈاکٹر بننے کی بات کرتے ہیں، تو جو برے الزامات ہوتے ہیں، القابات ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں گھر سے بھی باہر سے بھی، تو اس کے باوجود بھی کیونکہ اللہ کی تائید شامل تھی، مرشد کی دعا اور نگاہ شامل تھی، تو وہ سفر الحمدللہ آج تقریباً 62واں سال زندگی کا بھی ہو چکا، وہ سفر جاری و ساری، اور صرف جاری اور ساری نہیں، اللہ کی توفیق سے پورے اپنے احباب کے ساتھ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گئے۔ قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، بیٹا لوگ مجمع اکٹھے کرتے، ہجوم اکٹھا کرتے ہیں، میں تجھ سے بڑا خوش اور راضی اس وجہ سے ہوں کہ تو مجمع اکٹھے نہیں کرتا بلکہ تو بندے تیار کرنے میں لگا رہتا۔ ہمارے بیٹے محمد عمر نواز فاروقی صاحب بتا رہے تھے، یہ مجھے قبلہ عالم نے فرمایا کہ تربیت پوری جماعت کی نہیں ہوتی، فیض ایک وقت میں آپ ایک کو دے سکتے، جس طرح کمپیوٹر کا ایک اصول ہے، ایک ویب سائٹ سے ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ ڈیٹا ریٹریو کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، آتا ہے جاتا ہے، سلسلہ قائم رہتا ہے۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ کمپیوٹر سب کو بیک وقت وہ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے ایک ہی رو میں، ایسا نہیں ہوتا۔ کمپیوٹر وہ مین سرور صرف ایک پی سی کو وہ ایڈریس کر سکتا ہے ایک وقت میں، یا دے سکتا ہے جواب یا لے سکتا ہے، جب دے رہا ہے لے نہیں رہا، یا لے رہا ہے دے نہیں رہا۔ یہ 0101 0101 یہ ان کے سارے ہیر پھیر سے اگر صرف 0 ہو تب بھی کچھ نہیں، صرف 1 ہو پھر بھی کچھ نہیں۔ آپ سارے آج کل کمپیوٹر کے دور میں ہیں، میں نے بھی جب MCS کیا تو ہمیں بھی استادوں نے یہ بات سمجھائی، لیکن دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ نہیں وہ سب کو کر رہا ہے ڈپلائی، ایسا نہیں ہوتا۔ قبلہ عالم نے فرمایا، بیٹا پوری مجلس ہو، 10 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، ہر ایک کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے۔ کل الناس بمنازلہم، ہر بندے کی ایک جیسی استعداد نہیں ہوتی، ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھی 2 4 5 10 بھی بچے ہوں، وہ ایک جیسی فطرت مزاج کے نہیں ہوتے۔ سارے انسان ایک سفید کاغذ پہ انگوٹھا لگا دے تو کوئی 2 بندے بھی ایسے نہیں جن کی لائنیں ایک جیسی ہیں، ہر ایک کا DNA علیحدہ علیحدہ، لہٰذا توجہ انڈیویجول کرنی پڑتی ہے، فوکس کرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت میں ایک اجتماعی ماحول تو بن جاتا ہے، اس کی حسنات و برکات آتی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے فیض ہر ایک تک جاتا ہے، اگر اچھی زمین ہوگی اس بارش سے وہاں سے سبزہ نکلے گا، پھل نکلیں گے، پھول نکلیں گے، ہریالی ہوگی۔ اگر گندی زمین ہوگی تو تعفن پیدا ہوگا، وہاں کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، بدبو اور زیادہ پھیل جائے گی۔ وہ گندگی کا ڈھیر اس بارش کی نعمت کو اپنے اندر جذب کرنے کی بجائے اور گندگی پھیلائے۔ دیکھیں سرکار جب تعلیم دیتے تھے تو سننے والے ابو بکر بھی تھے اور ابو جال بھی تھا، اثر ایک جیسا نہیں ہوا، اثر ایک جیسا نہیں ہوا۔
جب اس کی زمین پہ پڑا تو اس خبیث نے کہا معاذ اللہ آپ سے ناپسندیدہ شخص میں نے کبھی معاذ اللہ سنا معاذ اللہ دیکھا نہیں۔ جب ابو بکر پہ پڑا کہا کہ آپ سے حسین و جمیل اعلی عرفہ آج تک نہ پیدا ہوا ہے، نہ ماں نے جنا ہے، نہ ابو بکر کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منک لم تلد النساء۔ تو تعلیم و تربیت یہ مجموعوں میں نہیں ہوتی، یہ انڈیویجول ہوتی ہے۔ شہر کو ایک کو ہر ایک کے مزاج، طبیعت، استعداد کے مطابق لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری یہ نشست جو ہے یہ صرف نشستن گفتن خوردن برخاستن نہیں، یہ ایک تعلیم و تربیت کا نظام ہے۔ ہم یہاں کوئی پیغام لینے اور دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے تعلیم و تربیت کا یہ علی منہاج النبوہ ہوتا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آج پوری دنیا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بعض اعتبارات سے بہت زیادہ پریشانی اور شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ 1450 سال بیت چکے قرآن کو نازل ہوئے، سرکار کی ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھے ہوئے، لیکن آج بھی دنیا میں 1450 سال بیت گئے، 22 سے 25% لوگ مسلمان ہیں، 22 سے 25% لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو بڑی باری ترین اکثریت آج بھی نہ آپ کے قرآن کو مانتی ہے، نہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں، نہ آپ کے اسلام کو مانتے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمی کی اپنے اس مشن کو پھیلانے میں؟ نہیں کی۔ کیا خلفائے راشدین سے کوتاہیاں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا تابعین، تبع تابعین اور ائمہ فقہاء اور محدثین انہوں نے کوتاہیاں کی؟ نہیں کی۔ وہ اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ کمی کہاں ہوئی؟ وہ ہمارے اینڈ پہ ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، سرخرو ہو گئے۔ دین کو پھیلانے کی ڈیوٹی جس طرح ہمارے دوست فرما رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار، خدمات اور کارنامے اور دور کو اگر اسلامی تاریخ سے نکال دیں تو باقی جسم تو نظر آئے گا، روح نہیں آئے گی۔ تو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ یہ وہ اللہ کے مقربین اور منتخب لوگ تھے جن کی شانیں جو ہے اللہ نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی، بلکہ ان کی ایک ایک نشانی جو ہے اللہ نے ہزاروں سال پہلے تورات میں بھی بیان کی اور انجیل مقدس میں بھی بیان۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ تو اب 22 سے 25% لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ 100 سال پہلے یہودی کا لفظ بدترین گالی تھا، آج بھی بعض اعتبار سے گالی سمجھی جاتی ہے، لیکن اب انہوں نے ایسی شیپ اختیار کر لی ہے کہ انہوں نے ساری کرسچن کمیونٹی کے روے جہاں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کوئی امریکہ جو سنگل سپر پاور ہے دنیا کی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک یہودیوں کی تائید شامل نہ ہو۔ ساری دنیا کی معیشت پہ اس نے پنجے گاڑ لیے، اور اسلامی دنیا میں اس طرح وہ زہر کی طرح سرایت کر چکے ہیں، جس طرح سانپ کا زہر جسم میں سرایت کرتا۔
100 سال پہلے بیٹا آج کل لاس اینجلس کیلیفورنیا میں جس ہاسپٹل میں ہے، اس نے بتایا کہ بابا جان یہاں ایک یہودی رہتا تھا تقریباً 100 سال پہلے، پورے علاقے میں کوئی یہودی کو میڈیسن بھی نہیں دیتا تھا، کوئی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ بھی نہیں دیتا تھا کہ یہ ایسا غلیظ اور پلید اور ایسی ملیچ قوم ہے کہ جس کے ساتھ اس کا جسم لگ جائے گا وہ بھی گویا کہ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے شودروں کے بارے میں یہ ملیچ ہو جائے گا، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا تھا، اس کو دوائی کوئی نہیں دیتا تھا۔ امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا یہ ہاسپٹل ہے، اس وقت 30,000 اس کے صرف ملازمین ہیں، تو وہ ایک یہودی کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی یہودیوں کو گھاس نہیں ڈالتا، امریکہ میں رول کھل گئے ہر جگہ، تو اس نے مرنے سے پہلے اپنی ایک بیٹھک جو ہے وہ یہودیوں کو دے دی کہ تم ادھر کوئی اپنا عطائی، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر بٹھا دو، ڈسپینسر، جو کم از کم یہودی مرنے سے پہلے کوئی چارہ دو، کوئی دوائی دے دے اس کو۔ تو بابا جان پھر اس طرح وہ مرنے سے پہلے وہ ایک بیٹھک دے گیا، پھر بعد والوں نے اس کا وہ چھوٹا سا 2.5 مرلے کا مکان، اس کو چھوٹی سی ڈسپینسری بنا دی۔ یہ وہ ان کے حالات تھے، وہ سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے ایک 100 سال کی پلاننگ کی کہ ایک 100 سال میں ہم پوری روئے زمین پہ جتنے انسان رہتے ہیں ان کے گردنوں کے اندر ہم اپنے ناخن پیوست کریں گے اور ان کی گردنوں کو دبوچ لیں گے، اور پوری دنیا میں فیصلے جو ہے وہ جہاں مرضی کوئی انسان رہتا ہو، جب تک ہماری تائید نہیں ہوگی ہم ایک قدم نہیں چلنے دیں گے۔ تو انہوں نے شیطانیت پھیلانے کے لیے کیا کیا، اور 100 سال پورے ہونے سے پہلے انہوں نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیے، ساری اسلامی سلطنت کو سبوتاژ کر دیا۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو جو اس نے ذمہ داری جن کے کندھوں پہ ڈالتے وہ تو سرخرو ہوئے، اب وہ اس دنیا سے اپنی ڈیوٹی نبھا کے چلے گئے۔ ایک مرید حضرت شاہ عبد الرحیم، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد محترم ہیں، دہلی میں جنہوں نے سب سے بڑا دینی مدرسہ بنایا، مدرسہ رحیمیہ، اسی سے آگے یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آل اولاد سے ہیں، یہ ولی اللہ خاندان۔ ان کا ایک طالب علم تھا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے عرس پہ جانا ہے وہاں اجمیر شریف میں۔ یہ میرے استاد محترم نے ڈاکٹر خالد محمود شیخ صاحب نے کافی دفعہ میں یہ بات بتائی، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، کہا کہ اماں نے کہا ہے وہاں کچھ شرینی دے کے آنی ہے اور کوئی خاص دعا وہ کرنی۔ انہوں نے کہا یہ میرا ایک رکا لے جاؤ اور یہ بھی تو وہاں رکا جو ہے وہ بابا جی کو دے دینا۔ وہ بچہ ابتدائی چند دن ابھی آیا تھا، اتنا شعور تو تھا نہیں اسے، تو وہ چلا گیا اور وہاں میلہ ٹھیلا دیکھ دکھا کے واپس جب مڑنے لگا تو اس وقت اسے یاد آیا کہ میرے استاد محترم نے ایک خط دیا تھا کہ وہاں بابے کو دے کے آئیں۔ اب وہ بابا کون سا ہے یہ بھی نہ پوچھا، کیسے دینا یہ بھی نہ پوچھا، تو وہ خط نکال کے دیکھ رہا تھا تو قریب درخت کے نیچے ایک بابا بیٹھا تھا۔ اس نے بچے کو بلایا، کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا حضرت میرے استادوں نے کہ رکا دیا تھا، خط تھا کہ بابا جی کو دے آنا، اب پتہ نہیں بابا جی وہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا لاؤ یہ رکا میرے لیے ہی ہے۔ انہوں نے رکا لیا اور اس کی بیگ پہ کچھ جواب لکھ کے اس بچے کو دے دیا۔ وہ خوش ہو گیا، چلو استادوں کی بات بھی رہ گئی، جیب میں ڈال کے واپس جب دہلی آیا تو استادوں کے پاس گیا، پوچھا کہ بھئی ہمارا وہ رکا دے دیا تھا؟ جی حضور بابا جی کو دے دیا تھا۔ اور انہوں نے کوئی جواب بھی دیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، جواب اس خط کے پیچھے انہوں نے لکھ دیا۔ تو وہ جواب آپ نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ
اے شاہ عبد الرحیم دہلوی، میں جس دنیا میں ہوں وہ عالم برزخ ہے، ہم شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو ڈیوٹی ہمیں شیخ عثمان ہارونی نے لگائی تھی، اور دادا کے مزار پہ چلا کاٹ کے میں یہاں آ کے 90 لاکھ جدی پشتی ہندوؤں کو کلمہ پڑھا چکا، اسلام کا بول بالا پورے ہند میں کر چکا، میرے اسی کی جو ڈیوٹی تھی میں نے زندگی میں پوری ادا کی ہے۔ اب یہاں رکے میں لکھا تھا کہ یہاں جو میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں اور یہاں جو خلاف شریعت چیزیں ہو رہی ہیں، اور پورے جبیر اور دائیں بائیں جو ہے جو سنت اور شریعت کے مخالف امور عام کے نام سے ہو رہے ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں لوگوں کو روکتے، منع کرتے؟ عام کے عرس میں جو آتے ہیں ان کی صلاح کا انتظام کیوں نہیں آپ کر رہے؟ تو بھائی میں اپنی زندگی میں اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا، اب یہ ڈیوٹی تم علماء کے سر ہے، صوفیاء کے سر ہے، نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اب تم رہبر بنے ہوئے ہو، تم رہنما بنے ہوئے ہو، جہاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر، افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ من جانب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے دستخط کر کے ڈیٹ ڈال کے وہ رکا، شاہ عبد الرحیم کو بھیج دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اللہ ساری رحمتیں ان کی تربت میں نازل کرے، ان کا نام لکھتے ہیں تو ایمان کو ایک جلا سے ملتی ہے، ایک نور و روشنی ملتی ہے۔ جن کے نام میں اتنی تاثیر ہے ان کی ذات میں کتنی تاثیر ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، بھائیوں نے بتایا کہ ابا جان بلائنڈ ہو گئے، نابینا ہو گئے، رو رو کے کم و بیش 40 سال۔ فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ، بابا کی آنکھوں کو لگانا، انشاءاللہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ وہ کرتا آیا اور بابا کی آنکھوں کو لگا، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ یوسف علیہ السلام نہیں آئے، ان کا وجود نہیں آیا، ان کا کرتا آیا۔ اس کرتے میں اتنی تاثیر ہے تو کرتے والے میں کتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہو۔ محمود غزنوی 17 حملے کیے ہندوستان میں، اس کو تسخیر نہ کر سکا، خاص طور پہ وہ جو ان کا سب سے بڑا منظر تھا سومناتھ کا، وہ ہندوؤں نے کہا ہم سارے مر جائیں گے لیکن یہاں کسی مسئلے کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ تو شیخ نے دعا دی، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم روحانی پیشوا سلسلہ نقشبندیہ کے، انہوں نے کہا میرا کرتا لے جاؤ، جب مشکل گھڑی آئے تو اس کرتے کو آگے رکھ کے اللہ سے دعا کرنا۔ جب دیکھا سارے حملے ناکام ہو گئے، سومناتھ فتح نہیں ہو رہا، یاد آیا کہ شیخ محترم نے ایک کرتا دیا تھا، کرتا نکالا، آگے رکھا، مولا تجھے اس کرتے والے کا واسطہ جس نے یہ محبت سے تحفہ دیا، آج اس کرتے کی برکت سے محمود غزنوی جو ہے اس کو فتح عطا فرما۔ اور وہ سر پہ رکھ لیا، اور پھر جب حملہ کیا تو سومناتھ نہیں صرف فتح ہوا بلکہ پورا ہندوستان تسخیر ہو گیا۔ تو جب حضرت تک یہ بات پہنچی کہ آپ کے مرید خاص، آپ کے محبت والے نے آپ کے کرتے کی برکت سے دعا مانگی وسیلے سے، تو سومناتھ فتح ہوا، اور وہ بڑا خوش ہے، اس نے بہت شکریہ ادا کیا ہے، ہدیے بھی بھیجے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے افسوس میرے اس مرید نے میرے کرتے کی جو ہے وہ قدر نہیں کی،
اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ کرتا سامنے رکھ کے ساری دنیا کی تصویر کی بھی اللہ سے دعا مانگتا، اللہ وہ بھی پوری کر دے۔ نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ جواب لکھ کے بھیجا شاہ عبد الرحیم کو۔ پھر انہوں نے قسم کھائی کہ میں اپنی زندگی کو، اپنی آل اولاد کو اس طرح دین سکھاؤں گا، دین کا محافظ بناؤں گا۔ فوراً شاہ ولی اللہ کو فوراً حجاز مقدس بھیجا، جاؤ جا کے لیٹسٹ جو قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم ہے وہ حاصل کرو۔ اپنے سارے خاندان کو اس میں جوت دیا، سارے خاندان کو مصروف کر دیا، اور وہ ولی اللہ خاندان جو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آگے آن اولاد اور آپ کے فیضان کے امین تھے، ان کے ذریعے پھر شاہ ولی اللہ خاندان پورے ہندوستان میں پھر انقلاب برپا ہوا۔ تو معزز حاضرین کرام، 1450 سال بیت گئے۔ دیکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے فوت ہونا۔ تھوڑی دیر ہم تصور کریں اپنے طور پہ، اگر میں ابھی فوت ہو جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں یقیناً شام تک جنازہ ہو جائے گا، اگلے دن صبح تک ہو جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں قرآن میں آتا ہے ہر ایک کو حاضر ہونے۔ تو اللہ مجھ سے آپ سے پوچھے بھی میرے دین کے لیے، وہ نبی جس کا تو نے کلمہ پڑھا تھا، اس کی اقامت کے لیے، ترویج کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے کیا کیا تم؟ بتا۔ تمہیں میں نے زندگی دی، تمہیں ایمان کی دولت دی، تمہیں قرآن کی سہولت ملی، ہر شے تمہیں اویلیبل کی، کیا کیا تو نے اپنی بہتری کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے؟ حکم تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، حکم تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، اور نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ ہم جب ان اکابرین کا ذکر کرتے ہیں، فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں، ہم تھکتے نہیں اور ہم ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حصے کا کام وہ کہنا، فاروق اعظم 28 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت کو پھیلا گئے، سب سے بڑا اسلامی بحرہ بیڑا بنا لیا، قرآن کی محافظت کی۔ ہر جو ہے وہ غیر مسلم و مشرک کے سینے میں توحید کا نور پیدا کر دیا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ وہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، کوئی جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر کناد کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بالعالم سے ہم قرآن پڑھتے تھے، غالباً 6 یا 7ویں پارے کی ایک آیت آپ پڑھا رہے تھے، اس میں اللہ نے کہا ہے محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جب تک سورج چاند رہے گا اے میرے محبوب تیرا نام رہے گا۔ مفہوم اس کا یہ تھا کہ میں قیامت تک تیری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رکھوں گا، اسے مٹا کوئی نہیں سکے گا۔ ان کی میں خود آبیاری کروں گا، ان کو خود اپنے کرم کا اور محبت کا فیض دوں گا، تیری محبت ان کے سینوں میں ڈالوں گا، انہیں میں فرشتوں کی معیت دوں گا، ان کے میں ظاہر اور باطن کی بھی تطہیر کا انتظام کروں گا، ان کے ہر قدم پہ جو ہے ان کی رہنمائی ہوگی۔ جب وہ دنیا میں نہیں ہوں گے بس وہی قیامت کا دین ہوگا، میں لپیٹ لوں گا ساری بساط۔ اے محبوب اور خاطر جمع رکھے، آپ ہلکان نہ ہو،
واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، کوئی ایک بستی کے لیے، کوئی 2 بستیوں کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، اور تیری نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے محبوب، جب تک اسلام کا جھنڈا پوری کائنات کے اوپر چھا نہیں جائے گا میں قیامت نہیں آنے دوں گا۔ تیرا دین سر بلند ہوگا، تیرا دین قائم و دائم ہوگا، لیکن وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کے حصے میں یہ سعادت آئے گی۔ قبلہ عالم نے جب یہ آیتیں پڑھی تو میں 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اتنی عقل موت تو تھی نہیں، لیکن اللہ جانے کہ دل سے ایسی ہوک اٹھی، بے اختیار جو ہے وہ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں، میں نے نعرہ تکبیر یا اللہ اکبر، یہ میرا ایک نعرہ بے اختیار سینے سے نکل گیا، اللہ اکبر۔ آپ کے موجودگی میں 2 دفعہ میرے اوپر ایسی کیفیت آئی کہ جب بے اختیار جو ہے وہ نہ کنٹرول ہی نہیں ہوا، جس کو سپونٹینیس اوور فلو آف ایموشنز کہتے ہیں، وہ نعرہ نکل گیا۔ ہمارا قبلہ عالم خوش ہوئے، دیکھا، محبت و شفقت فرمائی، تو یہ ڈیوٹی مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ بس سال بعد اکٹھے ہو جائیں، نشستن گفتن کردن برخاستن، نہیں۔ ہمیں دیکھو آج بھی میں اور آپ فوت ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب پوچھا جائے گا کہ کیا توشہ لائے ہوئے، اپنے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے MSc کی، یا اللہ میں بہت بڑا ڈاکٹر بنا، بینکر بنا، انجینئر بنا، بزنس مین بنا، اور قرآن بھی سیکھا، حدیث بھی سیکھی، اپنے نبی کی سیرت بھی سیکھی، فقہ بھی پڑھی۔ وہ جو مشن تیرے سپرد کیا تھا رب کریم نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیا اس کے لیے بھی کچھ کیا؟ کیا اپنی آل اولاد کو جنت رسید کرنے کے لیے اچھا ڈاکٹر تو بنا دیا، کیا اچھا نمازی بھی بنایا، ایک اچھا مسلمان بھی بنایا، بہترین بزنس مین تو بنا دیا، کیا اسے عاشق رسول بھی بنایا، کیا اس کو حلال حرام کی بھی تمیز دی؟ تو پھر بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے شرمندگی کی جا ہوگی۔ ہمیں خود کچھ کرنا ہے۔ میں کتنی دفعہ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 2 بنیادی مشن جو ہمارے سپرد ہے، ایک ہر کوئی قرآن پڑھے، سیکھے، اس پہ عمل کی کوشش کرے، اور اپنی نماز کو ایک آئیڈیل نماز بنائے، ظاہری اور باطنی تمام قواعد و شرائط سمیت۔ نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور سجدہ ساری عبادتوں کی جان، جو قرب الہی سپرلیٹو ڈگری میں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان سجدے میں آ جاتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو اپنا سر سجدے میں رکھ اور میرے قریب ترین ہو جا۔ سجدے کی آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، قریب ترین ہو جا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ تو ہمارے کتنے مخلصین، اللہ آپ سب کو بچیے بھی سلامت رکھے، جنہوں نے ان آرزوؤں کے بعد کچھ قدم آگے بڑھایا ہو۔ بہت ضرورت ہے قرآن پاک، نماز، قرآن پاک، نماز، قرآن پاک، نماز۔
اب جو ہے میں اور آپ یہ ڈیوٹی کیسے کریں گے؟ پچھلے دنوں ہمارا ایک رزلٹ نکلا، ہماری جو عالمیہ کی طالبات تھی جن میں میری اہلیہ محترمہ بھی شامل ہے، اتفاق سے میں نے اس اینگل سے تو کبھی تیاری کرائی نہیں، سب کہتی تھی کہ یہ تو کسی صورت ٹاپ نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے 8 سالہ پوری تعلیم کی، جب وہ کیلکولیشن نکالی تو پورے علاقے میں اسلام آباد میں جس نے ٹاپ کیا وہ میری اہلیہ عالمیہ، جو ڈبل ایم اے جس کو کہتے ہیں، ایم اے اسلامیت، ایم اے عربی۔ ہماری ساری جتنی دختران سب کامیاب ہوئیں اور مور دین 70-80% نمبر لیے 8 سالہ تدریس مکمل کر کے۔ تو کیا ہم نے جان چھوڑ دی؟ اکثر وہ گھر والے کہتے ہیں کہ میں جب سے آپ کے گھر آئی ہوں بس کتابیں کتابیں، کہ بالعالم کے گھر ایک چور آ گیا، پیر و مرشد کے گھر کی، یہ مولوی ہر سال حج پہ جاتا ہے، یہ پیر ہے، بڑا اس کے پاس مال اور دولت ہے، عمرے کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی اسی کی منتا ہے، بڑا مال اور دولت ہوگی۔ تو خیر اس کی بدقسمتی کہ وہ اندر گیا، پتہ چل گیا، کنڈے لگا دی، قبلہ عالم تو نہیں تھے گا، تو پکڑا گیا۔ قبلہ عالم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اسے مار پیٹ نہ کرو۔ اس سے پوچھا بھائی تمہیں سوجی کیا؟ اس نے کہا جی میں نے یہی خیال کیا بڑی دولت ہوگی، میں نے جس صندوق میں، جس پیٹی میں، جس تھیلے میں، جس الماری میں جہاں ہاتھ ڈالا ہے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، کوئی دینی کتاب ہے۔ آپ فرمانے لگے آپ کو بتاتا کیا بتاؤ، 250 روپیہ میرے پاس تھا صرف، قبلہ عالم نے فرمایا، جس کو وہ لٹنے کے لیے۔ تو کتابیں ہی کتاب، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کا ورثہ دولت نہیں، سونا چاندی اور پلاٹ نہیں ہے، جاگیریں نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کوئی جاگیر نہیں تھی، جس جگہ آپ کا وصال ہوا اسی جگہ آپ کی قبر بنی، وہی کمرہ تھا چھوٹا سا۔ تو کتابیں ورثہ ہے، علم ورثہ ہے۔ تو اہلیہ کہتی ہے کہ میں نے بڑی جان چھڑائی ان کو، اس سے پہلے بھی ایجوکیشن میں بھی ماسٹر کرایا، اسلامک اسٹڈیز میں بھی، اردو میں بھی، انگلش سے ساتھ بھی ٹکرائی۔ تو میں نے سوچا کہ اب میری جان چھوٹ جائے گی، اب ڈبل ایم اے درس نظامی بھی کر لیا، تجوید و قرات بھی کر لیا، ترجمہ تفسیر بھی کر لیا، اب ایتھلیٹک ڈگری ساری مل چکی ہیں، میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ان سب کو پکڑ کے میں نے ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں جا دھکیلا، وہاں جا کر رجسٹریشن کرا دی۔ اب آپ نے ایم فل کرنا ہے، صرف ایم فل نہیں کرنا، اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے۔ صرف پی ایچ ڈی نہیں کرنی بلکہ پوسٹ ڈاک بھی کرنا ہے، بلکہ اوروں کو بھی کروانا ہے۔ میں نے بڑے جائزے لیے، کئی اینگل سے دیکھا کہ ہم کیا کریں۔ ہم خود بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے محبت والے بھی ہیں، کوئی ایسا who will bell the cat، مرض سب کو پتا ہے، علاج کا بھی پتا ہے، لیکن وہ نہیں پاتا۔ ایسا ہمیں دنیا نے جکڑ لیا ہے، تو اس کے لیے ہم کئی اپیلیں کر چکے ہیں، بالخصوص جو خلفاء ہیں اور جو صاحبان نسبت ہیں، شیخ کے سبق کو کسی صورت نہ چھوڑے۔ دیکھو ایک شریعت کے فرائض ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ضروری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی، یہ فرض عین ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو پاتے۔ وہ جو ہمارے بیٹے ڈاکٹر عبد الرحمن فاروقی صاحب بھی فرما رہے تھے، اور عزیزہ محمد عمر نواز فاروقی صاحب نے بھی بیان کیا کہ یہ ہو نہیں پاتا، اس لیے کہ دل گندے ہیں، دل کالے ہیں، وہاں گندے نقطے لگے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا میرے لیے خصوصی دعا کرے، میں نے کہا اچھا میں گورڑا شریف جاؤں گا تو وہاں ان کو بھی عرض کروں گا کہ نظر کرم فرمائیں، تو دعا کر لیں گے۔ خیر میں نے وعدہ کیا تھا، گیا تو ذکر اذکار کر کے جب روحانی قربت ہوئی ان کے ساتھ، تو میں نے عرض کی وہ فلاں ہمارے دوست ہیں، سخت پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں سراپا بیماریوں میں اور الجھنوں میں پھنس گیا ہوں،
بظاہر پراپرٹی بڑی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے مجھ سے زیادہ کنگلا ہے کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، بیماریوں نے گھیرا ہے۔ تو حضور آپ نے فرمایا کہ ذکر کرو، میں ذکر شروع کیا، آپ نے توجہ فرمائی، میں نے دیکھا کہ سارے جسم میں نا لمبی لمبی ایک تو سوئی، ایک ہوتی ہے کندوئی، ایک ہوتا ہے سوا، وہ جیسے بورے سیتے ہیں، اس سوئے اس کے سارے وجود میں کوئی جگہ خالی نہیں جہاں نہیں تھے۔ جب اللہ ہو کی ذرا ماری تو وہ سارے کے سارے سوئے جو ہے نا وہ یوں باہر اڑ کے گئے کہ جس طرح کسی طاقتور مقناطیس نے ان کو کھینچ لیا، اور ایک دم ایک ایسا کسی نے ٹب اس کے اوپر ڈھیل دیا پانی کا، وہ ایسا پانی تھا، وہ سفیدی مائل اس کے وجود پہ پڑا، تو بندہ یوں لگے جیسے ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماری دور ہو گئی۔ تو میں پھر جب ملاقات ہوئی، کالج گیا، میں نے کہا سنا ہے پروفیسر صاحب، کہتے پتہ نہیں فلاں وقت ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی بیماری نہیں اور ساری دنیا کی ہر نعمت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے۔ وہ اندر جو بے چینی اور بے سکونی ہے، مجھے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے بیٹا دیکھو اگر کوئی ایسا اللہ والا نہ ملے جس سے خلوص ملتا ہے، جس سے اخلاص کی دولت ملتی ہے، قلب اور روح پاک ہوتے ہیں، تو دیکھو کسی اللہ والے کی قبر پہ مزار پہ چلے جاؤ، سرانے کی طرف بیٹھ جاؤ یا چہرہ مبارک کی طرف، تو ذکر کرو جو زندگی میں وہ فیض اپنے نسبت والوں کو دیتے تھے اللہ کے اذن سے، وہ فیض اخلاص کی برکت سے تمہیں بھی اللہ دے دے گا، تمہیں بھی دے گا۔ اور 200 زندہ اولیاء کی صحبت میں اگر جا کے بیٹھو اور جو وہ فیض تمہیں دے سکتے ہیں یا تم لے سکتے ہو، اللہ والے کے مزار پہ حاضری 200 اولیاء سے زیادہ فیض دے گی۔ یہ باتیں کچھ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، تعلیم کے لیے بعض کا بات سمجھانی پڑتی ہے۔ مجھے نہیں یاد میں کسی مزار پہ حاضری دی ہو اور اس اللہ والے سے ملاقات نہ ہوئی ہو، مجھے نہیں یاد۔ 10,000 صحابہ کے مزارات ہیں جنت البقیع شریف میں۔ تعلیم کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسا مزار نہیں ہوگا کسی تابعی کا، تبع تابعی کا جنت البقیع شریف میں ہو اور عظیم فاروقی کو ان کا دیدار، قربت اور دعائیں میسر نہ آئی، میل فی میل سمیت سارے کے سارے۔ وہ حجاب ہوتا ہے کہ پردہ ہوتا ہے جو شریعت کے اندر ہے، ایون سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور بھی بالکل ایسے ہی حاضری ہوتی ہے جس طرح بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے محبت کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ، 1000 بار سرکار سینے سے لپٹا لیتے ہیں، لپٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی طلبگار تو ہو۔ کوئی ایسا سرکار کا مقرب صحابی نہیں، بات تعلیم کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے جن کے دیدار سے مشرف نہ کیا ہو، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کوئی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا ہمارا کوئی شیخ اور بزرگ قبلہ عالم سے اوپر تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ایسے ہمارے خواجگانی جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور انہوں نے اپنا کرم اور محبت اور شفقت سے دیدار سے مشرف نہ کیا۔ کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں ہے جن کا ہم نام لیتے ہیں اور انہوں نے کرم نہ کیا ہو، دیدار سے مشرف نہ کیا ہو۔ اور کیا میں آپ کو عرض کروں، سرکار فرماتے ہیں صحابہ کے ساتھ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، بڑے سفید اجلے کپڑے ہیں، کالے سیاہ بال ہیں اور بہت خوب روح ہے، اور سفر کے اس کے اوپر کوئی آثار بھی نہیں، آیا اور سرکار کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے حدیث متعدد بار سنی، سوال جواب ہوئے، چلا گیا۔ حضور نے پوچھا ہے عمر بن خطاب پتہ یہ کون تھا؟ عرض کی حضور اللہ اور اللہ کا نبی بہتر جانے۔ پہلے تو آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو کدھر گیا وہ بندہ،
صحابی دوڑے چاروں طرف، وہ اعرابی نظر نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے علیہ السلام، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ بات سمجھتے ہیں؟ وہ حضرت جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آج ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر کے لیے جمع ہیں۔ روزے سے تھا، سرکار کے پاس آیا جمعرات کو کہ جانا دربار شریف پہ۔ ہر ہفتے آپ ختم خواجگان پڑھاتے تھے، ذکر کراتے، دعا کرتے، کچھ درس بھی دیتے۔ اب 24 سال میں حضرت کی خدمت میں رہا۔ میں قسماً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان 24 سالوں میں شاید میری 4 غیر حاضریاں نہیں ہوں گی۔ 4 غیر حاضری ہر ہفتے، اس میں بیاہ بھی ہوا، شادی بھی ہوئی، بہن بھائیوں کی بھی شادیاں کی، 100 مصروفیات، نیری چکر طوفان سارا کچھ ہوا۔ عزیزوں، محمد صلاح الدین صابر صاحب کچھ باتیں محبت سے بیان کر رہے تھے اپنے حساب سے، تو 4 بھی غیر حاضریاں نہیں۔ وہ یار آپ کیسے نسبت والے ہیں؟ سال بعد ٹائم کوئی نہیں، ہر مہینے آپ کے وہاں پاس جاتے ہیں گجرانوالہ میں، وہاں 6 جگہ پہ درس ہوتا ہے، ایک جگہ آنے کی توفیق نہیں۔ اور جگہ جگہ مہینے میں 30 دن ہے، ان میں 24-25 دن ہم درس دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ہر طرح آپ کے موبائل کے اندر سب کچھ بھیج دیتے ہیں، کھول کے شاباش کہنے یا ماشاءاللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فیض نہیں مل رہا، روشنی نہیں مل رہی، سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا، تم میں تو بھی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت۔ تو ہر ہفتے آپ میں کافی دور تھا اس وقت، والد صاحب ساتھ کوئی ڈیوٹی پہ لے گئے، یہ علی پور چٹھا کے قریب ورپال کلام۔ تو رات کا گیا ہوا، میں نے کہا میں نے اس میں ناغہ نہیں کرنا، روزہ بھی رکھ لیا اور ہمت کر کے ابا جی سے اجازت لے کے نکل آیا۔ اور اس ٹائم پہنچ گیا جس وقت حضرت صاحب ختم خواجگار کے لیے جاتے۔ ایک بزرگ ہے، وضو کر رہے ہیں، دل نے بہت کشش کی، بے اختیار کشش کی، میرے وہاں پہنچنے تک وضو کر کے، دراز قد ہے، سرخ سفید چہرہ ہے، داڑھی شریف ہے، ہاتھ میں عصا ہے اور عربی وضاقتہ ہے، لباس ہے۔ تو میں بے اختیار آگے بڑھ کے سلام عرض کی، دستبوسی کی، انہوں نے شفقت فرمائی، نام پوچھا اور کوئی 12-13 دعائیں دی انہوں نے۔ ہوتا ہے نا بچوں کو دیکھ، اللہ تیری عمر دراز کر، اللہ تجھے عالم بنائے، اللہ تمہیں یہ بھی ہو وہ بھی، وہ دعائیں دی، محبت فرمائی۔ اب مجھے تھا کہ میں قبلہ عالم کو جا کے بتاؤں، اگر چلے نہیں گئے تو مجھے ساتھ لے کے جانا۔ 3-4 اور بھی وہاں بچے اکٹھے ہو گئے، میں دوڑ کے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یوں لگتا ہے حضرت صاحب دروازے بھی شاید کھڑے تھے، فوراً تشریف لائے، فرمانے لگے میں تیار ہو کے بس نکلنے والا ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ وہاں باہر ایک بزرگ مجھے ملے ہیں ابھی، میرا دل یہ کہتا ہے وہ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اسی طرح جوتا پہنے بغیر دوڑتے ہوئے ساتھ آئے، اور میں نے عرض کیا حضور ادھر کھڑے تھے۔ آپ نے فوراً بچوں کو دوڑایا، ایک اڈے کی طرف جاؤ، ایک برف والے کی طرف جاؤ، ایک اس طرف جاؤ، 4-5 کو دوڑا دیا، اور ڈھونڈ کے سارے واپس آئے۔ 5-7 منٹ کے بعد کہا جی وہ بابا جی تو نہیں نظر آئے۔ فرمایا بیٹا تمہیں مبارک ہو، سیدنا فاروق اعظم جن سے تم محبت کرتے ہو، جن کے نام سے تم نے محمد عظیم ناگی اور ناگرہ کے بجائے محمد عظیم فاروقی کیا ہے، تو ان سے محبت کرتے ہو، انہوں نے اپنی محبت کا جواب دینے کے لیے خود آ کر اپنے دیدار اور دعاؤں سے مشرف کیا۔ قبلہ عالم فوت ہوئے تو بڑا رولا پڑ گیا کہ قبر کہاں بنانی، قبر کدھر بنے گی؟ آپ نے اشارہ کیا کہ قبر تو ادھر ہی بنے گی جہاں عظیم فاروقی نے فاروق اعظم سے ملاقات کی تھی، انہی قدموں اور اسی جگہ آپ نے اپنا مزار بنوانا پسند کیا۔
تو ہمیں کچھ کرنا ہے. سب سے پہلا جو آپ کو نیک مشورہ ہے، آپ جس درجے میں بھی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بینکر ہیں، آپ انجینئر، میں نہیں کہتا اس کو چھوڑ دیں، کریں لازمی. ایک تو اس میں قدم آگے بڑھائیں. یہ آپ کا مقدر نہیں ہے کہ آپ 5ویں گریڈ میں آئے اور 5ویں میں ریٹائر ہو کے فوت ہو جائے. نہیں، اپنے اندر غیرت و حمیت پیدا کریں. وہ جو 22ویں گریڈ پہ بیٹھا ہے، وہ جو 21ویں گریڈ پہ بیٹھا ہے، وہ کوئی عرش سے تو نہیں اترا، میں کوئی درخت نہیں ہوگا. ہم سب ایک ہی طرح دنیا میں آئے ہیں. میں نے اپنا قدم آگے بڑھانا ہے. کہ بلال فرمایا کرتے تھے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں، وہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا ہے. اپنا قدم آگے بڑھائے، اپنے شعبے میں، اپنے پروفیشن میں بھی آگے بڑھے، دین میں بھی آگے بڑھے، قرآن میں بھی آگے بڑھے، علم کی جان نہ چھوڑیں. حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ تم علم کو زندگی، اپنی زندگی علم کو دو، علم تمہیں زندگی دے گا جو قیامت تک قائم رہے گی. وہ کبھی نہیں مرتا جو علم کو زندگی عطا کرتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. جو علم والے ہیں درجے ان کے لیے ہیں. آپ بنے بینکر، ساتھ ایم اسلامیات بھی کر لیں، رہے MBBS ڈاکٹر، FCPS بھی کریں. اور یار جو FCPS کر سکتا ہے، جو MSc کمپیوٹر سائنس کر سکتا ہے، جو PhD IT میں کر سکتا ہے، وہ ایم اسلامیات نہیں کر سکتا، وہ درس نظامی نہیں پڑھ سکتا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں فاروقی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو، جس نے 21-22 ماسٹر کر لیے، PhD کر لی، یہ چونگا اس کے آگے کیا چیز ہے. اور بات ٹھیک بھی ہے، صرف ارادے کی ضرورت ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے ایمان کے تقاضے تم پورے کرو، اللہ اکبر، سر بلند میں تمہیں کروں. والد صاحب کے وصال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، امی جان بھی فوت ہو گئے، کہ ایک میں قبرستان میں گیا ہوں جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ محدثین اور اللہ کے مقربین کا قبرستان. میں خیر سلام کرتے کرتے اندر چلا گیا. یہ قبر کی دیکھا لکھا حاجی اللہ رکھا ولد محمد دین. قدموں کی طرف ایک قبر دیکھی، وہاں لکھا ہوا کہ حاجن فاطمہ بی بی زوجہ حاجی اللہ رکھا. میں نے کہا یہ تو محدثین کا قبرستان ہے، یہ تو اولیاء کا قبرستان ہے. میرے اماں ابا کتنے آ گئے؟ نہ محدث، نہ مفسر، نہ محقق، نہ فقیہ. تو وہاں ایک بابا دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا فاروقی صاحب، دنیا کی نظر میں جو کچھ بھی تھا، اللہ کی نظر میں ان کا یہی رتبہ کا. رزق حلال، آپ بے شک آلو بیچ کے کمائیں. التاجر الصدوق من نبیین والصدیقین والشہداء. کیا حضور نے جھوٹ بولا؟ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا، کوئی اس میں پابندی نہیں، کوئی لاکھوں کروڑوں کا سودا کرنے والا ہو، جو صادق اور امین ہے، رزق حلال کماتا ہے. القاسد حبیب اللہ، اسے معمولی نہ سمجھو، خدا کے بندوں وہ اللہ کا حبیب ہیں. ہمارے بیٹے نے درس دیا نا کہ عقل حلال اور صدق مقال. یہ عزیزم پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران فاروقی صاحب نے کہا یہ دو پر ہیں کامیابی کے، دعاؤں کی قبولیت کے: زبان سے سچ بولنا اور رزق حلال کمانا اور کھانا. اپنے شعبے میں قدم آگے بڑھائیں. جو پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن اسلام یاد سمجھے ہمارے شیخ کی سنت ہے. میں نے انگلش بھی کیا کہ بالعالم نے کہا کیوں کرنا ہے. میں نے کہا میں ان کو انگریزی پڑھاؤں گا یا ان کو دین سکھاؤں گا جو اردو نہیں جانتے یا اردو والوں سے سننا نہیں چاہتے. ہاں تو بالکل نہیں، یہ ٹھیک ہے، کرو. تو ہر تعلیم اسلامک اسٹڈیز کا علم اپنے پہ لازم کریں. میں سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا. ویسے آپ کہیں جی آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، سیرت النبی پڑھیں، آسان فقہ پڑھیں، کشف المحجوب شریف پڑھیں، نہیں جی نہیں آپ مکتوبات شریف پڑھیں، نہیں حیاء العلوم پڑھیں، نہیں تم
فلاں قدوری پڑھو، ہدایہ پڑھو، فلاں. یہ سب کہانی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہونا بھی نہیں. ہماری ایک بیٹی تھی طریقت کی، FCPS سینئر ترین ڈاکٹر پیمز میں. اس نے کہا کہ میں فلاں بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کوئی وظیفہ بتایا اور 3-4 رکعتیں اس نے یاد کی ہوئی تھی. میں اللہ کی بندی، اگر اللہ کا کرو پانا ہے تو اسلامیت کرو، تم نے PhD ڈاکٹری میں کر لی ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ یہ تو بڑا مشکل ہے. میں کراتا ہوں، مشکل کیوں؟ 2-3-4 اور بچیاں ساتھ جوڑی، ان کو اسلامیات شروع کرایا اور وہ ساری کی ساری فرسٹ ڈویژن میں اسلامیت کر گئی. اس دوران اس نے کہا مجھے تو اب پتہ چلا کہ دین کیا ہے. یہ کمپیکٹ فارم ہے، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تاریخ اسلام بھی ہے، تصوف بھی ہے، طریقت بھی ہے، ارکان ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد، ہر شے جو ہے وہ ایک اتھارٹی مل گئی آپ کو. آپ ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز ہیں. اسلامیات دیکھیے، ابھی یہ ہمارے بیٹے جو محمد عمر نواز، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، پورے یورپ کا ویزا اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ MPhil اور اسلامک اسٹڈیز میں PhD کر رہے ہیں ساتھ. ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی نے تو نہیں روکا. عزیزم محمد رمیل اقبال فاروقی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے شجرہ شی پڑھا، یہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. بڑے مزے ہوئے، بہت بڑا آرمی کا ایک یونیورسٹی ہے، اس کے یہ باپے ہیں، سارا اکاؤنٹ ان کی قبضہ قدرت میں. انہیں تو نہیں روکا، سارا دین انہوں نے سیکھا، قرآن ترجمہ تفسیر پڑھا، 1 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا. میں 1000 آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. میرے اپنے گھر میں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرے علاوہ 5 PhD ہیں. تو یار یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے کرنا ہے یہ کام. دین سیکھے اور اس طریقے سے سیکھے جس طرح سیکھنے کا حق ہے. اللہ اکبر. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ کہ سارے شہر نے پہن لیے دستانے. اپنے خلفائے طریقت کو میں یہ پھر عرض کرتا ہوں، لازمی ہفتہ وار 15 روزہ یا ماہانہ ختم خواجگان کا اہتمام کرے، اپنے گھر میں کرے، گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. اس میں کتنی برکتیں ہیں آپ کے تصور سے زیادہ. امی جان کہتے ہیں کہ ہم ہر مہینے 11ویں شریف کا ختم دلاتے تھے ہمارے گاؤں میں، اور کوئی دودھ نہیں بیچتا تھا، اور ہر سال سیلاب آتا تھا، کانگ آتی تھی نالہ پلفو کے کنارے. ہمارے آگے والے گاؤں، پچھلے گاؤں، ادھر گاؤں سارے بہہ جاتے تھے. ہم کنارے بھی تھے، ہم محفوظ رہتے تھے. ہمارے گاؤں کا کوئی گھر نہیں ٹوٹا، نہ کوئی گرا ہے. ہاں پچھلے سال شدید کانگ آئی تو 2-3 گھر تھے کرسچنز کے، وہ صرف گرے تھے، باقی کسی کا گھر نہیں گرا. تو خواب میں جو وہاں کے امام تھے وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نہیں بلکہ پہرے دار نے بتایا کہ میں اس وقت جاگ رہا تھا کہ ایک دم ہلا آیا، سیلابی ریلا آیا. میں نے دیکھا سفید گھوڑی پہ بابا ہے، اس نے کپڑا لیا ہوا، کہا پہرے دارا بج گیا، پھاڑو ہاتھ چ رسی تو لا دے دڑکی. پورے گاؤں کے گرد جو ہے کہتے ہیں میں نے رسی پکڑی، پنا ان کے پاس تھا، میں دوڑتا گیا پورے گاؤں کے ارد گرد. جب آخری 2-3 گھر کرسچن کے رہ گئے تو رسی کمپلیٹ ہو گئی. تو میں پھر واپس ہے، میں کہا حضور وہاں تک رسی ہوئی ہے پوری؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو حضور آپ کون ہیں؟ کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں جن کی تم 11ویں شریف دلاتے ہو. اللہ نے مجھے اذن دیا ہے کہ جاؤ اپنے چاہنے والوں سے پیار کرو. تو یہ ختمات خواجگان یہی طریقت ہے. اس کو صرف روایتی نہ رکھیں بدانہ کھانے کے لیے، اس کو تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنائیں. جو پڑھائے قلب حاضر رکھے، خواجگان سے تعلق قائم کرے، رسپانس فوراً آئے گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے قرآن میں سند دی، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ. میں تشریح میں نہیں جاتا، وہ فوراً توجہ ہوگی، رشتہ جڑ جائے گا. پھر اگر وہ جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے،
وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے. جب آپ ان کا ذکر توجہ رکھ کے کریں گے، ایک وقت آ جائے گا جب وہ بھی آپ کی مجلس میں ہوں گے اور سارا کچھ بیچنے والے کی نظر کرم بھی ہو، وہ بھی آ جائے گا. وانا معکم، اللہ کہو میں تمہارے ساتھ. اینہ تبصرون، اور تسی کتھے لبدے پھردے ہو؟ میں تمہارے قریب ہوں. پیر نگر کو جا کر نبی نگر کو جا، نبی نگر میں بیٹھ کر یار دا درشن پا. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام صاحبان نسبت کی بہت شدید یہی خواہش تھی کہ آپ خود کچھ ہمیں بات سنایا کریں. تو میں نے اس لیے، میں تو چاہتا ہوں ہمارے بچے آتے ہیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں میں ان کی زبان سے کہلوا دیتا ہوں، وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ کے حکم اور خواہش کے مطابق نماز عصر سے پہلے ہم نے دعا بھی کرنی ہے، اور ایک خاص یہ سالانہ ایک تقریب میں ہم جو ہے وہ دستار فضیلت وہ پیش کرتے ہیں. یہ ایک ٹوکن آف لو ہے، اپریسیشن ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی سنت بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے. اچھا، کئی دوست مجھے یاد، ایک ساتھی کہنے لگا حضور آپ نے میرے سر پہ وہ پگڑی رکھی تھی، میں تو زانی بھی ہوں، جواریہ بھی ہوں اور فافلہ میں. آپ نے مطلب کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ نے میرے سر پہ پگڑی کیوں رکھی ہے. میں دیکھو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں روز صبح عطا کر دیتا ہے، رات بھی عطا کر دیتا ہے، تو اللہ انتظار کرتا ہے. تو میں نے کہا عظیم فاروقی کو اللہ سے آگے ہے، میں بھی انتظار میں ہوں. میں نے جو جوہر دیکھا انشاءاللہ نکھر آئے گا. تو پچھلے دنوں پتہ چلا کہ وہ بہت بڑے چینل پہ لیکچر دیتے ہیں اور وہ مفتی بے بدل ہیں، اور اللہ نے ان کو کافی زبان میں برکت و تاثیر دی ہے. تو میں نے کہا جناب آپ کو تو آج یہ، یا آپ کے عزیزوں آج یہ منظر نظر آیا ہے، تو میں نے 17 سال پہلے دیکھا ہے. میں نے اس لیے پاگ رکھی تھی. تو یہ باتیں ضائع نہیں جاتی. شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور تمہیں اللہ کے بندو کچھ نہ نظر آئے، کمینہ یارانے من تا 50 قدم شفاعت می کند. میرا درویش جس قبر میں جائے گا، اور دنیا میں نہ صحیح آگے پیچھے جتنے، ایک روایت میں 40، ایک میں 50 قبروں والوں کو بھی اللہ بخش دے گا. اس کی تاثیر ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کے کرتے کی تاثیر ہے. ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں ہم کچھ نہیں تھے، ہمارے بچے بڑے نیک ہو گئے ہیں. بھائی کی بالعالم فرماتے تھے بیٹا میں تمہاری تربیت نہیں کر رہا، میں تمہارے بچوں کی کر رہا ہوں. ان کی نگاہ 14 پشتوں تک ہوتی ہے، تو اس کی تاثیر آ جاتی ہے. ہر ایک کو نظر نہیں آتی، ہمیں تو سارا کچھ نظر آتا. پرسوں امریکہ سے ہمارے ایک ساتھی ہیں آج کل، وہ کہنے لگے کہ پرسوں سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نیلا آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، اب سارے کیفیات بتائیں. آپ کی ابتدا میں نماز بھی میں نے پڑھی اور تکبیر بھی میں نے پڑھی. ویسے کلین شیو ہے، ٹھیک ہے. بی بی جان بھی SSP ہے، خصوصی مشن پہ ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ بیٹا بس باقیوں کو داڑھی نظر نہیں آ رہی، عظیم فاروقی کو آ گئی تھی، اس لیے ٹوپی سر پہ رکھ دی تھی. تو وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. ابھی ہمارے پروفیسر محمد اسلم جیلمی صاحب تشریف لائے. ہمارے جتنے معززین ہیں، میرے پاس نفس نہیں ایک کہ میں 100 دفعہ جو جوتے بھی پالش کروں. تو سچی بات ہے میں آپ کی محبت کا حق نہیں دے سکتا. آپ نے اتنی کرم نوازی کی میرے جیسے انتہائی بے وقت ترین انسان پہ. لیکن کیونکہ وہ نسبت ہے سیدنا فاروق اعظم، جن کی غلامی کی وجہ سے میں اور آپ اکٹھے مل بیٹھے ہیں. تو اس بنا پر یہ کلمات مجھے کہنے پڑ رہے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ. صلہ آپ کو اللہ دے گا اور ضرور دے گا. خاطر جمع رکھے، آپ بالشک بھول جائیں، اجازت ہے، وہ نہیں بھولے گا، وہ نہیں بھولیں گے. وہ اکثر وہ شعر بعض اہل تشیع لکھتے ہیں نا کہ اور کوئی دیکھا نہ دیکھے
حسین دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ہے موقف، کوئی حرج نہیں، اپنے انداز میں انہوں نے بات لکھی ہے، لیکن اللہ والوں کی نسبت دونوں جہاں میں باعث صد افتخار ہے. ہم اختتام پذیر کریں گے آج کی تقریب کو. اللہ آپ سب کو سلامت باقرامت رکھے.